طور سے ہم کہتے ہیں اس طور سے کرو، تو کچھ تو دے کے جاؤ گے نا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو جاری تھی. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو آئیڈیالوجی کی بات کی کہ وہ باطل نظام کی جڑ کو کاٹ دے، تو اس آئیڈیالوجی کے لحاظ سے ذرا بتائیے کہ اسلامی ریاست اگر قائم ہوتی ہے تو اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ میرا خیال ہے سب سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ اسلامی ریاست کا بنیادی دستوری خاکہ کیا ہوگا. میرے پاس برٹش جو یہاں پہ ہائی کمیشن ہے اس کا امریکہ کا قونصلیٹ، اس کا پولیٹیکل سیکریٹری آیا کہ آپ کے مراد کیا ہے خلافت سے. میں نے کہا دیکھیے اصولی بحثیں کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. ٹیک یور امریکن کانسٹیٹیوشن، اس میں چند چیزیں داخل کر دیجئے، بہترین خلافت قائم ہو جائے گی. مثلا نمبر 1، sovereignty here belongs to Allah، حاکمیت اللہ کی ہے. نمبر 2، no legislation will be done here at any level repugnant to the book of Allah and the tradition of the messenger of Allah. 2، who will decide کہ کوئی شے اللہ اور اس کے رسول کے دائرے سے نکل گئی ہے یا نہیں، یہ جوڈیشری کا کام ہوگا. نمبر 3، یہاں پر مسلم جو پوری ہے سٹیزن شپ وہ صرف مسلمان کی ہوگی. اس کو ذرا واضح کیجیے گا، یعنی غیر مسلم پھر کیا ہوگا؟ غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے. پروٹیکٹڈ مائنورٹی یعنی سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوں گے. یو مے کال اٹ. سر پروٹیکٹڈ مائنورٹی تو ادھر ہی ہوں گے جدھر وہ مائنورٹی ہوں. مائنورٹی ہوگی تب جب اسلامی پروٹیکشن ہوگی انہیں کس باری میں، ان کو مذہبی آزادی مکمل، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت مساجد سے زیادہ، ٹھیک، ان کا پرسنل لا مکمل ان کا اپنا، اور کاروبار کریں، ملازمتوں میں آئے، تعلیم میں، بزنس میں، انڈسٹری میں پورا راستہ کھلا ہوا ہے. سر ایک چیز یہ بھی فرمائیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی میجورٹی اور اسٹیٹ پہ ہونی ضروری ہے، تبھی تو بنے گا وہ. تبھی بنے. اس کا کیا یہ مطلب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جمہوری اسٹیٹ ہوگی؟ جمہوری اس معنی میں نہیں کہ جمہوری اسٹیٹ کے اندر تو سوورنٹی بلانگس ٹو دی ماسز، ٹھیک، اور ماسز کے نمائندے جو چاہیں قانون سازی کریں، ٹھیک. وہ تو ظاہر بات ہے ہمارے نزدیک یہ کفر ہے، انٹرپریٹیشن آف گاڈز لا، شرک ہے. ٹھیک. انٹرپریٹیشن کا معاملہ کون کرے گا؟ ظاہر بات ہے کہ وقت کی پارلیمنٹ بھی کرے گی، علماء کرام بھی کریں گے، اس لیے کہ جو اس کے بعد اجتہاد ہوگا وہ علماء اجتہاد کریں گے، لیکن کس کا اجتہاد نافذ ہوگا یہ پارلیمنٹ طے کرے گی. اس لیے قوت نافذہ پارلیمنٹ کے پاس ہے. انفورسنگ اتھارٹی پارلیمنٹ ہوگی. اگر پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ ہو، مجلس علمی ہو، مجلس ملی ہو، شورا ہو، نام کوئی بھی دے. نہیں، اس کو بادشاہت کہیں اگر بادشاہ تو ہے نہیں اسلام کے اندر. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بات وہاں سے ادھوری رہ گئی. آپ نے جو مائنورٹیز کی بات کی کہ ان کو یہ بھی آزادی ہوگی، یہ بھی ہوگی، یہ بھی ہوگی، تو پھر کیا چیز نہیں ہوگی جس کی وجہ سے چیزوں میں ہم ان کو ایسوسیٹ نہیں کر سکتے؟ وہ کیا ہوں گی؟ لیجسلیشن یا اجتہاد، کیونکہ دیٹ از بیسڈ آن بک آف اللہ اینڈ سنہ آف دی پروفٹ. دے ڈونٹ بلیو ان آئیدر. الموافقات میں جو مصنف ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اجتہاد کے لیے اسلام شرط نہیں ہے. اس سے اتفاق نہیں ہے آپ کو؟ یعنی وہ کہتے ہیں کیونکہ اجتہاد کی بنیاد جو ہے وہ قرآن اور سنت کے فہم پر ہے، اس لیے وہ تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے. میرے نزدیک جب آپ اس کو اٹیچ کریں گے کسی سبائی یا کسی درجے میں ڈیموکریسی کے ساتھ، تو جو وہاں بیٹھے گا اسے ایک اتھارٹی بھی حاصل ہو جائے گی. وہ صرف علمی رائے نہیں ہوگی، وہ کاؤنٹنگ آف ووٹس سے شمار ہوگا. اس لیے میرے نزدیک اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ دین کو اختیار کرنے کے، لا اکراہ فی الدین، دین کو ہر شخص کی آزادی ہے کہ وہ اختیار کرے جس کو وہ صحیح دین سمجھتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہو. یہ تمام انسانوں کے لیے آپ اس کو درست سمجھتے ہیں یا صرف یہ مسلمانوں کے لیے ہے یا غیر مسلموں کے لیے ہے؟ اس میں ایک وہ ہے ایکسیپشن ہے کہ کوئی مسلمان اسلامی ریاست میں رہنے والا وہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دین اور اختیار نہیں کر سکتا. تو یہ کہ لا اکراہ فی الدین کے خلاف نہیں ہوگا؟ لا اکراہ فی الدین تو یہ ہے کہ آپ کا مسلمان ہو جانا آپ کے اختیار میں تھا، آپ اسلام لے آئے، اب آپ کی پابندی کرنی ہوگی. ڈاکٹر صاحب انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، وہ تو بالکل واضح بتا رہا ہے کہ اب تم شکر کا راستہ اختیار کرو یا کفر کا راستہ اختیار کرو. آپ اس ایشو کو اگر دلیل بنائیں گے تو مناظرہ لمبا ہو جائے گا. میری رائے لینی ہے تو وہ یہ کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ چونکہ اسلامی ریاست ایک آئیڈیالوجیکل ریاست ہے، اس کی بنیاد اصل میں حدود پر نہیں ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ نظریے پر ہے. اسلام میں ارتداد کی اسلامی ریاست میں اجازت نہیں ہے. اگر اتنا ہی اسے کوئی اور مذہب پسند آ گیا ہے تو اسلامی ریاست چھوڑ دیں. اچھا یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت جو حالات ہیں
ان میں ایک بہت بڑا ایشو پاکستان کا یہ ہے کہ ہم کو خودکش حملے، دہشت گردی اور اس نوعیت کی چیزوں سے سابقہ پیش آ رہا ہے. اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ اصل میں ایک ریئیکشن ہے امریکہ کی کروسیڈ کے خلاف. یہ کروسیڈ ہے جو شروع ہوئی ہے 2001 سے. ریئیکشن کے طور پر بھی شریعت میں کیا یہ جائز ہے اس طرح سے کرنا یا ناجائز ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ، کوئی ایکسیپشن ہم بعد میں لے لیتے ہیں. یعنی ایک یہ کہ کیا اس طرح کی تحریک کو پلان کرنا جائز ہے، نمبر دو یہ کہ کیا اس میں کوئی ایکسیپشن؟ میرا خیال ہے میری بات کو آپ آگے چلنے دیتے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں دو ایلیمنٹ شامل ہیں. ایک ایلیمنٹ خود را خاد موساد کے ایجنٹس کا ہے. ٹھیک، اس کی پالیسی کیا ہے کہ پاکستان کے اندر بدامنی پیدا کرو اور اس درجے پیدا کر دو کہ کہا جا سکے یہاں تو خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے، میں اندر داخل ہو کر یہاں کے معاملات کو سنبھالنا ہے. اس لیے کہ جو امریکہ کا گلوبل پروگرام ہے اور جو اس کے ساتھ ہی جوش اور کرسچین زائنسٹ کا پروگرام جڑا ہوا ہے، اس کا اب تقاضا یہ ہے کہ اگلا قدم اٹھانے سے پہلے پاکستان کے ایٹمک دانت توڑ دیے جائیں. اس لیے وہ اس کا انتظام. تو یہ سارے جو ہے میرے نزدیک 90% جو دھماکے ہو رہے ہیں خودکش، یہ ان کے ایجنٹ کر رہے ہیں. وہ خریدتے ہمارے آدمیوں کے. اب ہمارے آدمی جو ہے کتنی آسانی سے خریدے جا سکتے ہیں آپ سوچئے. ایک آدمی بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے. کیا کسی سے فتویٰ لے کر خودکشی کرتا ہوں؟ اچھا، اور اگر اس سے کوئی کہے کہ میاں تم خودکشی کرو گے تو پیچھے تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ دیکھو ہم تمہیں 20 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، خودکشی کرو، لیکن جہاں ہم کہتے ہیں وہاں کرو، جس طور سے ہم کہتے ہیں اس طور سے کرو. تو کچھ تو دے کے جاؤ گے نا. وہ بکتے ہیں پھر، ظاہر بات ہے. یہ ان کا کام ہے سارا. البتہ اس میں ایک ریئیکشنری ایلیمنٹ ہے. اس رد عمل کے اعتبار سے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی بھی ایک ہدایت ہے کہ انتقامی جذبے کے اندر آ کر آدمی کو غلط کام بھی کر بیٹھے تو کسی درجے میں کنڈون کیا جائے گا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ کو کوئی بری بات زبان سے نکالنا بالکل پسند نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر کوئی ظلم کیا گیا ہو. ٹھیک، اس کی زبان سے کوئی برا لفظ نکل جائے، گالی نکل جائے، کچھ اور نکل جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. تو اس حوالے سے یہ ایلیمنٹ ہے. یعنی یہ ایک آدمی نے گالی دی یا ظلم کیا اس پر، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں عام طور پر یعنی بری بات منہ سے نکالنے کو پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن اللہ من ظلم میں برداشت کر لیں یا معاف کر دیں. یہ کس کے خلاف؟ یعنی ایک آدمی نے گالی دی. یہ اگلا پوائنٹ ہے. یہ امریکہ کے خلاف اور امریکہ کے ایجنٹوں کے خلاف. ان کے نزدیک پاکستان جو ہے وہ امریکن مرسنریز کی حیثیت سے کام کر رہی ہے. ٹھیک، اور یہاں کے جو سویلین ہیں وہ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے اندر شامل نہیں ہے. وہ تو جو را اور موساد اور اس کے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. آج مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، چاہے وہ امریکہ کے ہاتھوں ہو رہا ہو، چاہے وہ یہودیوں کے ہاتھوں ہو رہا ہو، چاہے ہندوؤں کے ہاتھوں ہو رہا ہو، یہ سب ڈیوائن پنشمنٹ ہے جو ہمیں آ رہی ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے جی. اس کو ڈیوائن پنشمنٹ ہے جو ان کے تھرو آ رہی ہے. یہودیوں پر ڈیوائن پنشمنٹ آئی نبوکدنیزر کے ہاتھوں. وہ کوئی مومن لوگ تو نہیں تھے. یا سیرینز کے ہاتھوں آئی، یا رومنز کے ہاتھوں آئی، یا گریکس کے ہاتھوں آئی، یا جرمنز کے ہاتھوں آئی. ہمارے اوپر بھی آ رہی ہے ڈیوائن پنشمنٹ. کیوں آ رہی ہے؟ ہم نے کہیں 1 انچ جگہ پر بھی اللہ کے دین کو نافذ کر کے دنیا کو نہیں دکھایا. کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، دس از اسلام. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اوفو بالعقود ہے. ہمارے جو دوسری ریاستوں کے ساتھ جو معاہدے ہوتے ہیں ان کی پاسداری بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. میں ایک مثال لے لیتا ہوں. جیسے کشمیر میں اگر ہم مسلح جدوجہد کرتے ہیں، ہم سے مراد پاکستان سے لوگ جاتے ہیں، کیا وہ انڈیا اور پاکستان کے معاہدے کی خلاف ورزی تصور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور میں نے کبھی اس کی تائید نہیں کی. میرا موقف وہی ہے جو 1948 میں مولانا مودودی کا تھا کہ یہ جب تک کہ آپ باقاعدہ چیلنج نہیں کرتے بھارت کو اور